پروٹیسٹ کیا تھا، دیکھیں اس کے مطابق ہم نے 9 دن سوسپورٹ پہ جانے والے جو ہے نا جگہ پہ بیٹھے تھے. ڈیمانڈ ہے گلگت بلتستان میں سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کا نفاذ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. سوس ڈرائی پورٹ کے اندر 286 کنٹینرز پریویس پالیسی کے مطابق کلیئر کرے، کیونکہ پرانی گاڑیاں اس کلیکٹر نے بھاری رقم سے کلیئر کیا ہے. اور تیسرا ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ سوس ڈرائی پورٹ پر NLC کے ڈیمیجز کو ویو آف کرے. اس کے لیے ہم دھرنے میں بیٹھے تھے. کل ہم نے انٹیک بند کیا تو ذلین زمین نے کہا کہ آج ہمیں چائنیز سے چھوڑ دے، کل سے ہم خود بند کریں گے. اب صبح DC ہنزا، SP ہنزا، AC گوجال کہتے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہم آپ لوگوں کو ماریں گے اور ہم چائنیز گاڑیوں کو کراس کرائیں گے. تو ہم نے کہا تمہارے اندر ہمت ہے، تمہارے اندر گولیاں ہیں، آپ ہمیں مارے. یہ مقدمہ گلگت بلتستان کا ہے. اگر اسی مقدمے ہم مر جاتے ہیں تو شہید کہلائیں گے. گلگت بلتستان کے ہیروز میں ہمارا نام ہوگا. بچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مطالبے کو حل کرائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو ٹیکس آ رہا ہے عربوں کا، اس سے لوکل کمیونٹی کو 10% ٹیکس ملے، تاکہ یہاں کے ڈیولپمنٹ اور گوجال کی جو چھوٹے کاروباری دکاندار یہاں کے یوتھ کام کرتی ہے ان کے لیے الگ جو ہے نا ایگزمپشنز ہو. یہ گلگت بلتستان کی نیڈ ضرورت ہے اور یہ ہمارا حق ہے. ہم اپنے حق لینے کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان کی لولی لنگڑی حکومت اور ریاست کے ادارے کہتے ہیں ان کو کچل دو. تو ہم نے پہلے کہا تھا کہ وہی حرکت کرو جو مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ انڈیا کر رہا ہے، تم کرو ہمارے ساتھ. آپ یہ چاہتے ہو اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہو، انآفیشل تو وہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ہمیں مار کر، گولیاں مار کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں. تو ہم نے پہلے بتایا گلگت بلتستان ہمارا ہے اور یہ 28,000 مربع میل میرے آبا و اجداد نے آزاد کرایا ہے. یہاں پر تمہارا اختیار، تمہارا بیٹا، تمہارا 78 سالوں میں قبضہ ناجائز ہے. آپ ادھر سے جو ہے نا ہمیں خود مختار بنا دیں. انشاءاللہ تعالی ہم پروٹیسٹ میں بیٹھے ہیں. پورا نگر بند ہو چکا ہے، ہنزا بند ہو چکا ہے، دنیور میں بھی لوگ نکلے ہیں. یہ مقدمہ گلگت بلتستان کی تاریخ رقم کرے.